آج کل پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں، آج کی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مکمل آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں تو صرف 3 ہی صورتیں اس بات کی نکلتی ہیں۔ ایک کہ وہ شخص آج کل کی دنیا کو نہیں جانتا، دوسرا وہ آپ کو اور مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، تیسرا وہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کیوں۔ دیکھیے، آج کل کی دنیا میں کہ جب نیشن سٹیٹس ہیں، جب ایک خطے کو خود مختاری حاصل ہے، ایک ایریا اور ایک پیس آف لینڈ کو سوورینٹی حاصل ہے، اور کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ نہیں کر سکتا اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جمعہ 8 دن پرانی بات ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ جس کی جہاں طاقت ہوتی تھی وہ دوسرے ملک پر حملہ کر کے وہاں حکومت قائم کرتا تھا۔ یہی فنومینا تھا کہ جس کے تحت عرب اسپین آئے، یہی فنومینا تھا کہ جس کے تحت افغانستان کے لوگ انڈیا آئے، یہی فنومینا تھا کہ جس کے تحت برٹن امریکہ آیا۔ لیکن 1928 میں 1928 میں امریکہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدے سے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ یہ انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ کہیں پہ حملہ کر کے وہاں حکومت قائم کر لی جائے۔ تو اس سے کہیں حملہ کرنے کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن پاور اسٹرکچر جو دنیا کا تھا وہ ویسا ہی رہا۔ جو طاقتور تھے اپنے معاشی لحاظ سے، اپنے فوجی لحاظ سے، وہ طاقتور ہی رہے۔ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیجئے ورلڈ وار 1 تک۔ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد تمام بڑے طاقتور ممالک نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا کی امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک لیگ آف نیشنز ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے قائم ہونے کے فوراً ہی بعد ورلڈ وار 2 ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس وار سے، جو ورلڈ وار 2 سے طاقتور نکلے تھے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنا لی۔ اب دنیا میں حملے تو نہیں ہو سکتے، لیکن طاقت کا توازن ویسا ہی رہا۔ جو اس جنگ کے فاتح تھے یا انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھائی تھی اور بیلنس آف پاور ان کے پلڑے میں تھا، تو وہ یو این کے پرماننٹ ممبرز ہو گئے، باقی تمام ملک ٹیمپرری ممبرز ہوئے۔ تو طاقت کا توازن ابھی بھی ویسا ہی ہے کہ ان طاقتور ملکوں کے پاس ہی پالیسی دنیا کی بنانے کا اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ویٹو ہے۔ اگر آج پاکستان چاہے کہ طالبان کو کھل کے سپورٹ کرے، اس کی خارجہ پالیسی اس طرح ہو، وہ نہیں کر سکتا۔ آج وہ چاہے کہ رشیا سے آئل منگائے سینکشنز لگنے کے بعد، تو وہ نہیں کر سکتا۔ آج وہ چاہے کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے تو سینکشنز کی وجہ سے ہم وہ مکمل حد تک نہیں کر سکتے۔ آج ہم چاہیں کہ پاکستان کا اسلامی ریاستی ماڈل ہم باقی دنیا میں ایکسپورٹ کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم پہ قدغن لگتی رہتی ہے کہ آپ کی فارن پالیسی ٹیررزم کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دیتی ہے، تو فیٹف کی پابندیاں ہم پہ لگتی رہتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ہم نیٹو کے خلاف ایک حد سے آگے بڑھ کر نہیں جا سکتے۔ کل کو ہم چاہیں تو ہم روپے میں، پاکستانی یا انڈین روپے میں ڈالر نہیں خرید سکتے، کیونکہ دنیا کا نظم اس پہ چل رہا ہے کہ پیٹرو ڈالر ہے، پیٹرول ہمیشہ ڈالر میں ہی خریدا جائے گا۔ تو آزاد خارجہ پالیسی ایس سچ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو دنیا گلوبل ولیج ہے، دوم اب حملہ تو کوئی نہیں کر سکتا کسی پر، لیکن ورلڈ وار 2 کے جو طاقتور لوگ اور فاتح تھے، ان کے پاس ہی دنیا میں اب وہ طاقت ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں۔ اور دیکھیے، یہ آن پیپر شاید سبھی کے لیے ہیں۔ امریکہ کو جب افغانستان اور عراق پہ حملہ کرنا تھا تو انہوں نے بھی منہ اٹھا کے نہیں کر دیا تھا، انہیں بھی یو این میں جا کے اپنی بات رکھ کر ایک قرارداد منظور کروانی پڑی تھی۔ انہوں نے وہ کس طرح کیا، کس طرح مینیپولیٹ کیا، جھوٹ بولا، وہ تمام باتیں الگ، لیکن وہاں پر سپر پاور کو بھی اپنی بات رکھ کر منوانی پڑی۔ جب ان کو اپنی بات اس طرح رکھنی پڑتی ہے تو ہمارے جیسے ملک تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنے سے پہلے دنیا کے توازن اور یہ دنیا کس طرز پہ اب کھڑی ہوئی ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ کوئی ملک اپنی خارجہ پالیسی حتی الامکان آزاد رکھ سکے، جیسے ابھی خان صاحب نے چند روز پہلے انڈیا کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی آزاد رکھی ہے۔ تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اکنامکلی پاورفل ہو جائیں۔ اگر آپ آرمز میں، اگر آپ اسلحے میں پاورفل نہیں ہو سکتے، اگر آپ اپنی قدر و منزلت اور سپر پاور ہونے کی حیثیت سے طاقتور نہیں ہو سکتے، تو اپنے معاش کو طاقتور کیجئے، اپنی اکانومی کو مضبوط بنائیے۔ اور یہ اکانومی مضبوط کس طرح بنتی ہے کہ جب ایک ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتا ہے، وہاں کے لوگ اپنی اکانومی پر، اپنے نوٹ پر، اپنے بل پر، اپنی معیشت پر، اپنی حکومت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ جب میں یو ایس پڑھنے گیا تو اس سے پہلے میں بہت
ہائپر مذہبی ہوا کرتا تھا، ایسا مذہبی کہ جس نے چند مقدمات تو سمجھے تھے لیکن اس کا رشتہ خدا سے خوف، ڈر اور محبت والا تھا، کیونکہ تب تک مجھے خدا کی ضرورت تھی کہ اگر میرے ایگزامس میں اچھے مارکس آنے ہیں تو مجھے خدا چاہیے، کیونکہ میں کنڈیشن اس طرح ہو گیا کہ مجھے کبھی پروسیس سمجھایا ہی نہیں گیا، یا میجورٹی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں گیا کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور سسٹم موجود ہے تمہیں فیور کرنے کے لیے۔ جب میں یو ایس پہنچا تو میں نے وقت کے ساتھ ریئلائز کیا کہ اب یہاں مجھے خدا کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے دعا کرنے کے بجائے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں اور میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ میں صحیح طرح پڑھتا ہوں تو میرے گریڈز آ جاتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے کیا گریڈز آئیں گے کیونکہ میں نے مکمل محنت کی تھی اور سسٹم موجود ہے کہ اسی طرح رزلٹ نکل کے آئے گا۔ اس سفر کے بعد پھر میں نے خدا کو اپنی علمی اور فکری دریافت کے طور پہ قبول کیا۔ میں نے آئیڈیالوجیکلی آرگیومنٹ کے حوالے سے اور لاجک کے حوالے سے قبول کیا۔ میں ادھر اسلام کا پرسپیکٹیو یا اس کو پھیلانے یا ختم کرنے نہیں بیٹھا، میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پر یقین تب کرتے ہیں کہ جب آئیڈیالوجیکلی اسے آپ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کسی چیز پر اعتقاد اور اعتماد تب کرتے ہیں جب اس سے ڈر، خوف اور امید کا رشتہ ختم ہو کے ایک منطق کا اور ایک استدلال کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے ملک میں ہم سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیونکہ ہم بیک آف دا مائنڈ یہ جانتے ہیں، آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے اس کا تجزیہ کرا لیجئے، کہ ہم جانتے ہیں کہ سسٹم ان پلیس نہیں ہے اور چند ہی اپارچونیٹیز ہیں۔ میں فلاں کا ٹانگ نہیں کھینچوں گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا اور وہ اپارچونیٹی مجھے نہیں مل سکے گی۔ دوسری بات، کیونکہ ہماری لائف اتنی انٹیگریٹڈ ہے، املگمیٹڈ ہے کہ کسی کے عمل سے میری ترقی یا تنزلی میں فرق پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں حسد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں اور میں کیوں نہیں، اس نے کر لیا تو میں نے کیوں نہیں۔ اور ہم بچپن سے اس طرح کنڈیشن ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین بچپن سے ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں بچے نے تو 2 سال کی عمر میں چلنا شروع کر دیا، اس نے چلنا شروع نہیں کیا۔ فلاں بچی نے تو 3 سال کی عمر میں خود کھانا کھانا سیکھ لیا، اس بچے نے نہیں سیکھا۔ فلاں بچے کا ایڈمیشن تو اتنے اچھے اسکول میں ہو گیا، ہمارے بچے کا نہیں ہوا۔ ماموں کے بیٹے کے گریڈز تو اتنے اچھے آتے ہیں، اس کے نہیں آتے۔ خالہ کی بیٹی کی جاب بہت اچھی ہو گئی، میرے بچے کی کیوں نہیں ہوئی؟ فلاں کے بیٹے یا بیٹی کا ایڈمیشن اتنی اچھی یونیورسٹی میں ہو گیا تو میرے بچے کا کیوں نہیں ہوا، تمہارا کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تو اس کو اتنی اچھی فیلڈ ملی اور تمہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ آخر میں اتنے اچھے نمبر لے کر نکلا، تم کیوں نہیں نکلے؟ اس کے بعد ایک ہی جگہ سے پڑھا ہے، ایک ہی ڈگری ہے، تو فلاں اتنے اچھے پیسے کیوں کماتا ہے اور تم کیوں نہیں کماتے؟ فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ معاملہ، یہ ماحول ہمیں اس طرح کنڈیشن کر دیتا ہے کہ ہم آئیڈیاز کے بجائے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی فرسٹریشنز نکالتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ڈیٹم لیول کا، ہمارا جو بنیادی لیول کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تبھی ہم بڑی پکچر نہیں دیکھتے، تبھی ہم آئیڈیاز کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے۔ اس سب کو میں ریلیٹ اس سے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہماری قوم مفلسی اور ایک حد کی غریبی کی ماری ہے، ہم میں سے ہر کسی کو چاہے وہ کتنے پیسے بھی کماتا ہو، یہ فکر لاحق ہے کہ کیا میں شام کو یا اگلے روز یا اس سے اگلے روز اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا سکوں گا؟ کیا میری والدہ بیمار ہوتی ہیں تو میں ان کو فلاں ہاسپٹل لے کے جا سکوں گا؟ اگر مجھے ایک ہفتہ چھٹی لینی پڑتی ہے جاب سے اور میں دن کے حساب سے کماتا ہوں، تب کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم اس بھنور میں پھنسے رہتے ہیں، ہم کبھی ملک و ملت اور آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور پھر ہماری فرسٹریشنز ایک دوسرے پہ نکلتی ہیں اور حکومت پہ بھی نکلتی ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کو بولنا بہت آسان ہوتا ہے اور وہاں پاور ڈائنامکس بھی ہے کہ بھئی میں عمران خان کے ساتھ ہوں تو میں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بلاول کے ساتھ ہوں تو میں فلاں آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہوں تو میں فلاں آئیڈیالوجی کو ریپرزنٹ کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں پاور اسٹرکچر آتا ہے تو ہماری ایگو وہاں بھی کہیں نہ کہیں سیٹسفائی ہوتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کرم کرنے کے لیے ہماری حکومت اس کے بجائے کہ فائنینشیل پالیسیز بہتر کرے، وہ پیکا جیسے قوانین بناتی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور اس سے فرسٹریشن بڑھتے 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 اب اس مقام پہ آ گئی ہے کہ آپ پاکستان میں کسی سے پوچھئے
کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت، تو اسے فرق نہیں پڑتا. اسے یہ فرق پڑتا ہے کہ میرے گھر میں کھانا ہونا چاہیے. اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ رشیا اور یوکرین کے معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. اسے یہ فرق پڑتا ہے کہ میرے بچے کی اسکول کی فیس ٹائم پہ جانی چاہیے. اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن اور مودی عمران خان صاحب کا فون اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. اسے یہ فرق پڑتا ہے کہ میرا علاج وقت پہ ہونا چاہیے. یہ پوری تمہید بیچ میں باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک عوام امپاور نہیں ہوتی، جب تک ان کے ڈیٹم لیول کے مسائل حل نہیں ہوتے اور انہیں یہ سسٹم نظر نہیں آتا کہ میں محنت کروں گا تو ترقی کروں گا، محنت نہیں کروں گا تو تنزلی ہو جائے گی، اور کسی اور شخص کا میرے کسی عمل کے رزلٹ پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، تب تک آپ عوام کو اس قابل نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا سوچے، اور تب تک وہ آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. اور جب تک وہ آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اور جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے آپ ایک قسم کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. انڈیا کو دیکھیے، امریکہ اور روس کی کولڈ وار کے درمیان وہ نان الائنڈ رہا. ابھی رشیا سے بھی وہ معاملہ کر رہا ہے اور امریکہ سے بھی معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اکنامک کہ کوئی بھی اسے کھونا نہیں چاہے گا، تو اس کی بات سنی بھی جائے گی. گو کہ وہ مسلح جد و جہد میں اور اس طرح طاقتور نہیں ہے، یو این کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے، لیکن اب اس نے اپنی طاقت دوسری طرح کھڑی کر لی ہے کہ اس کی بات سنی جاتی ہے. تو وہ آزاد خارجہ پالیسی ایک حد کی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں آزاد خارجہ پالیسی کا تصور تب تک نہیں ہے جب تک ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. اور اگر ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں تب بھی یہ دنیا اب اس بنیاد پہ بنی ہے کہ چند لوگوں کے پاس طاقت ہے اور ویٹو کی پاور ہے. اور کیونکہ یہ دنیا کا نظم انہوں نے بنایا ہے تو ایک حد تک تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بالآخر چند پاورز کے علاوہ ہم تمام پیادے بن کے ہی رہیں گے. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگلے ہفتے ہمیں فیصل وڑائچ صاحب جوائن کریں گے اور ہم ان سے سمجھیں گے کہ رشیا اور یوکرین میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ابھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں تمام کیا معاملہ ہوا تو فیصل بھائی کے ساتھ ہمارا یہ انٹرویو دیکھیے. ہمارے دیگر انٹرویوز دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کیجئے اور ہمیں یہاں پر ضرور سبسکرائب کیجئے.